بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ایس انصاری. ایک صاحب وزید ہیں کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آخر محمد علیہ السلام نے اپنا دور رسالت کس طرح چلایا تھا. آخر یہ ریکارڈ کہیں تو ہونا چاہیے. یہ ناممکن ہے کہ اتنا اہم دور محفوظ نہ ہو. جواب: مشیت الہیہ یہی تھی کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے شخصیت پرستی سے بالکل بچا کر رکھا ہے. بالکل بچا کر رکھا ہے. سب سے بڑا بگاڑ شخصیت کی بیس پر ہی ہوتا ہے. انسان دوسرے انسان کے لیے اسٹینڈرڈ کرائٹیرین بن ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ وہ غلطی سے پاک نہیں. اسٹینڈرڈ تو وہ ہوگا نا جو غلطی سے پاک نہ ہو. وہ تو غلطی سے پاک نہیں ہے. اس کی غلطی بھی اسٹینڈرڈ بن جائے گی. معیار وہاں سے آئے گا جہاں غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے. بالفرض سپوز ہمارے پاس محمد علیہ السلام کے دور رسالت کا ریکارڈ محفوظ ہے، موجود ہے، محفوظ ہے. فرض کر لیں ایک صحیفے میں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے. اب کیا کریں گے آپ اس ریکارڈ کا؟ کیا کریں گے؟ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کو بھی معیار میں شامل کر لیں گے. یہ کریں گے بالکل. یہ انسانی فطرت ہے. ان کی شخصیت کا تقدس، ان کی شخصیت تقدس ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر دے گا، اکسائے گا. اچھا جی، ہو گیا پھر مقصد فوت ہو گیا جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہارے کرنٹ افیئرز جو ہیں، کرنٹ افیئرز، ان کو سالو کرنے کے لیے، ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہر دور میں الگ شورا قائم کرنے کے لیے کہا اس نے، اللہ تعالیٰ نے. کہتا ہے امرہم شورا بینہم 42 کی 38. ان مومنین کے اوامر اور امور، عوامر و امور ان کی اپنی شورا طے کرے گی. بینہم، امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کی، ان کے درمیان کی جو شورا ہے وہ طے کرے گی. ان کے اپنے درمیان کے مجلس سے شورا طے کرے گی. اس نے تو نہیں کہا قرآن نے تو کہ سابقہ دور کے شورا کے طے کردہ امور لے لیے جائیں. محمد علیہ السلام کو اپنے دور کے مجلس شورا سے مل کر طے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کہتا ہے کہ شاورہم فی الامر 3/159. اے رسول، آپ اپنے لوگوں کی شورا سے مل کر امور طے کیجئے، معاملات طے کیجئے. اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو وہ ان تک محدود رہے گی، آئندہ کے لوگوں تک نہیں پہنچے گی. ہر دور میں وہ کتاب رہے گی اسٹینڈرڈ جو ہر لحاظ سے شک و شبے سے بالاتر ہے، اور وہ ہے قرآن. صحابہ کرام یقیناً اس نقطے کو سمجھتے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ایسا کوئی مجموعہ مرتب کر کے نہیں دیا جو بعد میں بت کی شکل اختیار کر جائے. قرآن نے شخصیت کی ایک رتی بھر بھی دخل نہیں رکھا اپنے دین کے اندر. ایک رتی بھر بھی کسی صحابی کا نام تک نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی کا نام نہیں ہے. قرآن نے ہر شخص کو قانون کی آنکھ سے دیکھا ہے، نہ انبیاء ہوں یا رسول ہوں، سب اس میں شامل ہیں. انبیاء کا اسٹیٹس یہ کہہ کر بتا دیا کہ سابقہ انبیاء وہ جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، تلک امۃ قد خلت، وہ اپنے دور کے لوگ تھے، وہ گزر گئے. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ذمہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے وہ تمہارے ذمہ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے متعلق پوچھا ہی نہیں جائے گا. یہ انبیاء کا اسٹیٹس دے دیا کہ انبیاء بھی اپنے اپنے دور کے تھے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے متعلق پوچھا جائے گا. ریکارڈ نہ رکھے جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم ہر روز آگے بڑھ رہا ہے. قرآن ہر دور کی امامت کرتا نظر آتا ہے. باوجود الفاظ جامد اور اسٹیٹک ہونے کے علم کا چشمہ جاری ہے. علم کا چشمہ جاری ہے جو ہر روز نئے سے نئے علوم کھول رہا ہے.
اہل علم جانتے ہیں، اس کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دے چکا ہوں پہلے بھی۔ لہذا سابقہ دور کے فیصلے آنے والے نئے دور کے لیے کارآمد نہیں۔ ہر آنے والا دور علم کے اعتبار سے پچھلے دور سے آگے ہوتا ہے۔ قرآن نیا آیا تھا، اس کا فیضان ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ جوں جوں وقت آگے جائے گا علوم کے خزانے کھلتے جائیں گے۔ قرآن آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہی جاؤ گے، آگے بڑھتے ہی جانا ہے تم نے۔ آپ پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن آپ کو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، آپ پیچھے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ آپ ٹاپ گیئر لگائیں اور آپ ریورس لگانے کے چکر میں۔ عجیب معاملہ ہے صاحب، بات سمجھ کیوں نہیں آتی، حیران ہوں۔ باقی اللہ جانے، واللہ عالم، والسلام۔